وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ موت کے وقت کے مسائل کے متعلق عرض کیا تھا، اور مرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ میت کے غسل کا ہوتا ہے. تو آج میت کے غسل کا حکم اور اس کے مسائل اور طریقہ جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سمجھ اور اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی محلے کی طرف سے اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں شامل ہو گیا، چاہے وہ معاونت میں شامل ہو، چاہے غسل دینے میں شامل ہو، تو یہ تمام اہل محلہ سے ساقط ہو جائے. یہ اسلام کا پروٹوکول ہے کہ بعض ادیان میں جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے سجا کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض ادیان میں ویسے ہی گڑھے بنا کے ڈال دیتے ہیں، اور بعض اس دنیا میں ایسے مذہب بھی موجود ہیں کہ جو سیدھا گڑھا بنا کے نا، جس طرح آپ کوئی بانس وغیرہ زمین میں گاڑتے ہیں تو سیدھا گڑھا بنا کے اس کے اندر ڈال دو اور اوپر سے مٹی. لیکن تمام ادیان میں جو سب سے بدترین اور سب سے اذیت ناک عمل ہے وہ ہندوؤں کا ہے، جو میت کو جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں
اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا انسانیت کی تذلیل کا عمل ہے کہ جلانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چھوٹے سے پشو کو بھی، میں نے آپ کو حدیث سے سناتا رہتا ہوں، جلانے سے حضور نے منع کیا تھا کہ عثمان بن حبان نے ایک پشو کو آگ کے انگارے کے اوپر ڈال دیا تھا تو وہ جل گیا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت کو جب خبر ہوئی تو حضور نے انہیں بلا لیا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کی ذات کے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوٹے سے کیڑے کو بھی آگ کی سزا دے۔ سمجھ آئی؟ تو حضور کے دین میں اتنی سختی۔ تو سب سے جو بدترین عمل ہے تمام ادیان باطلہ میں سے دفنانے کا اور دنیا سے بھیجنے کا، وہ ہندوؤں کا ہے کہ جو جلا کے اس کی راکھ جو ہے اس کو بھی بہا دیتے ہیں، اور کانسیپٹ ان کا شاید یہ ہو کہ راکھ بہانے کے بعد جو ہے وہ حساب و کتاب یا وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن رب ذوالجلال نے ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کچھ ایسے اجزاء رکھے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی جانور کھا لیتا ہے یا کوئی فضا میں فضائی حادثے میں مر جائے، جل جائے، راکھ ہو جائے، تو رب ذوالجلال اس کے اجزاء کو جمع کر کے برزخی زندگی ضرور عطا فرماتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی مچھلی کھا لیتی ہے تو بڑا جانور اسے نگل لیتا ہے تو اس کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ قبر بنا دیتا ہے کہ وہی سوال و جواب کا سلسلہ اور پورا جو لاہہ عمل ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، لیکن جس نے بنایا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک کافر میرے مصطفیٰ کریم اسلام کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا اور اس نے توڑی، اس کو اپنے ہتھیلیوں پر رکھ کے اس طرح رگڑا تو وہ پاؤڈر بن گئی۔ کہتا ہے ان کے متعلق آپ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان کو حالانکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں اور پاؤڈر بن چکی ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے بڑے 7 فٹ کے انسان ہو، تم کس چیز سے بنے ہو جو خدا ایک پانی کے قطرے سے 7 فٹ کا بندہ بنا سکتا ہے؟ وہ دوبارہ تمہارے انہی اجزاء سے تمہیں دوبارہ جسم بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ اسلام کی بہاریں ہیں، یہ اسلام کے پروٹوکول ہیں، یہ اسلام کی عطا کردہ عزتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی باقاعدہ اس سے غسل دیا جاتا ہے، کوئی ناپاکی ہو، جسمانی ناپاکی ہو، زہری ہو، اندرونی ہو، جنابت ہو، اس سب کو دور کیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کے عیب لوگوں کو نہ بتائے، تو جو فرمائی ذرا، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کے عیب لوگوں کو نہ بتائے، کا یومن والدتہ امہ، وہ غسال غسل دینے والا ایسے ہو گیا کہ گویا اسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے، اسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے، کہ اس کے سارے پچھلے گناہ رب ذوالجلال جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا شان ہے مسلمان کی، اہل ایمان کی، صاحب ایمان کی، کہ یہ مر بھی جائے تو اس کے لیے کتنے پروٹوکول ہیں، اس کے لیے غسل ہیں۔ ایک آدمی اگر دنیا میں گندا رہتا ہے، وہ کسی ایسی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی عقل سلامت نہیں، کیونکہ ہمارے عرف عام میں اب حالات ایسے ہیں نا کہ جسے اپنی خبر نہیں ہوتی، جس کے بال بکھرے ہوئے ہو، گندگی
پڑی ہوئی ہو، پیشاب پخانہ نکلتا رہے، تو ہمارے لوگ اسے بھی ولی سمجھنا شروع کر دیتے، اس کے پاس پانی دم کروانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو مفلوج العقل ہو، جس کی عقل سلامت نہیں ہے، وہ جتنا بھی گندا ہو، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب انفصال روح ہو جائے، موت آ جائے، تو اسے بھی غسل دو، اور اس کے غسل میں اور بادشاہ کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو طریقہ بادشاہ کے غسل کا ہے وہی طریقہ ایک عقل جس کے پاس نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا بھی وہی طریقہ ہے غسل کا۔ تو حکم غسل کا یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر اہل محلہ میں سے کسی ایک نے بھی غسل دے دیا یا شامل ہو گیا یا معاونت کی، پردہ کیا، پانی لے کے آیا، تو فرمایا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اب نہلانے کا طریقہ ذرا میں یہ آپ کے گوش گزار کر دو، باقی مسائل انشاءاللہ چلتے رہیں۔ جس چارپائی یا تختے پر نہلانے کا ارادہ آپ رکھتے ہو، مسجدوں میں تختے جو ہے نا، ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجد کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے نا، اندر آنے کا اور باہر نکلنے کا، یہ اس کے پاس رکھا کریں تاکہ یہ نوازی صاحب نکلیں تو یہ یاد آتی رہے۔ کیسا لگتا ہے؟ وہ یاد برقرار رہے کہ اس میں اور مجھ میں فاصلہ کتنے سالوں کا ہے، کتنی مدت کا فاصلہ ہے، کہ میں نے اس کے اوپر کب لیٹنا ہے۔ تو یہ مسجد کے اندرونی جو دروازہ ہے نا، اس کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مبلغ ہے، یہ بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ سریر، وہ تختہ جس کے اوپر بندے کو نہلایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو تبلیغ کرنے میں، موت کی تبلیغ کرنے میں معاونت کرتی ہے، وہ چارپائی ہے جس کے اوپر میت کو مرنے کے بعد، غسل دینے کے، کفنانے کے بعد جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مسجد کے اندرونی دروازے میں رکھیں تو اس سے بھی خوف الہی جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی موت کی تیاری کرنے کی فکر ضرور کرتا، پیغام ملتا رہتا ہے۔ تو جس تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو، اس کو 3 یا 5 بار یا 7 مرتبہ دھونی دیں۔ کوئی بھی خوشبو والی چیز جو ہے اس کو سلگا لیں، چاہے اگربتیاں ہوں تو اس کے چاروں جانب جو ہے اس کو دھونی دیتے رہیں، سلگاتے رہیں، تاکہ خوشبو وہاں جو ہے وہ پھیل جائے چارپائی کے ارد گرد۔ اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں، ناف سے گھٹنوں تک۔ اب یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے ناف سے گھٹنوں تک؟ کیونکہ مسلمان کا، مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، کہ یہاں تک اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر اس سے آگے پیچھے کا جسم نہ ڈھانپا تو یہ حرام ہے۔ یعنی یہ جو رانے ہیں ان کا ڈھانپنا بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ کبڈی کا جو کھیل ہوتا ہے، اب بنفس نفیس یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس میں جو لباس پہنا جاتا ہے، اس لباس میں شرمگاہ نظر آ رہی ہوتی ہے، سارے خد و خال نظر آتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جائز اس لیے نہیں، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے کہ اس میں پردہ پورا نہیں ہوتا، کہ ستر عورت جو ہے نا، مرد کا ستر عورت کیا، جس کو چھپانا واجب ہوتا ہے، وہ سارا ننگا ہوتا ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی کپڑا جو ہے وہ چھپا دیں، اور یہ جو آپ نے پہلے کپڑے اتارنے ہیں ذرا آہستہ آہستہ، محبت سے، پیار سے اتاریں، اذیت نہ دیں، میت کو تکلیف نہ دیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی مردہ کو تکلیف پہنچاتا ہے ایسے ہی ہے اس نے زندہ کو تکلیف پہنچائی۔ نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے۔ سمجھا رہی؟ پہلے کیا کام کرنا ہے؟ وہ آپ نے تختہ جو رہا، ہر مسلمان کو یہ طریقہ آنا چاہیے۔ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی غسل دیں، ہر مسلمان کو غسل دینے کا طریقہ ازبر ہونا چاہیے، اسے یاد رہنا چاہیے۔ اگر موقع نہ مل سکے تو جس طرح اساتذہ کرام مدارس کے اندر چھوٹے سے گڈے بنا کے نا، تو وہ شاگردوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایسے سمجھے جیسے میت ہے، اور اب اس کو ایسے لٹانا ہے،
اب اس کو ایسے لٹانا ہے، اب اس کو ایسے لٹانا، ٹھیک ہے؟ یا ایسے کریں کہ کسی دوست کی منت سماجت کر کے کہ یار ذرا 10 منٹ کے لیے مردہ تو بن جاؤ، کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو کوئی بولے کہ یہ مسئلہ سمجھانا ہے، ذرا آپ اس سریر اس تخت کے اوپر تھوڑی دیر لیٹ جائیں جو ہم مسئلہ سمجھا لیں، تو کوئی ہے کو جو لیٹنے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ کسی بندے سے یہ کہیں کہ یہ قبر بن گئی، اس میں چند لمحات کے لیے ذرا آپ لیٹ جائیں، کوئی لیٹے گا؟ بتائیں گے؟ اتنا بھاگتے ہیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، بھاگ سکتے نہیں۔ سمجھانا ہے دل کو جتنا مرضی سمجھا لیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہی ہو نہیں ہو۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرنے سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ بلی کا حملہ اور سخت، وہ اپنے پنجے مزید گاڑ لیتی ہے زمین پہ، یہ زور لگاؤں گی، حملہ کروں گی۔ یہ آنکھیں چونکہ بند کر کے بیٹھا ہے، اگر آنکھیں کھولے تو ہو سکتا ہے یہ بھاگ جائے، اڑ جائے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں میں مائی صاحبہ سے محفوظ بیٹھا ہوں۔ مائی صاحبہ کہتی تو محفوظ ہے، ابھی تمہیں بتاتی ہوں، ابھی میرے پیٹ میں جائے گا نا پھر تو محفوظ ہوگا۔ تو انسان کا مزاج جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سطر کو چھپا دیں، ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے، یعنی سبیلین میں آگے اور اگلے اور پچھلے راستے سے اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو آپ صاف کریں، پانی سے دھو دیں۔ اس کے بعد جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح کا وضو کروائیں، لیکن ناک میں پانی داخل نہ کریں، کلی نہ کروائیں، صرف روئی لے کے آپ ہونٹ جو ہے ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا آواز ٹھیک بڑی تیز سی آ رہی ہے، یعنی روئی سے ہونٹوں کو صاف کریں، کلی نہیں کروانی، یہ نہ ہو کہ آپ پانی ڈالتے رہ جائیں اور پانی وہ سارے کے سارا جو ہے وہ پیٹ میں چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے کہ وضو کروائیں اور منہ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا۔ ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں میں پھیر دیں۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو وہ کسی خوشبو سے ان کو دھو ڈالیں، پانی میں کوئی خوشبو ملا لیں، اس سے دھو دیں، یا کوئی صابن ہو پاک کارخانے کا بنا ہوا۔ صابن میں بہت سارے اجزاء جو ہیں وہ حرام اجزاء ہوتے ہیں، ہر صابن پاک نہیں ہوتا۔ یہ جو لال کاربولک صابن ہوتے ہیں، جس طرح یہ لائف بوائے ہے، یہ کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہا میں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ، اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی جو حرام اجزاء ہیں۔ اور بھی کئی صابن جو ہیں وہ پاکستانی یعنی مسلمانوں کے کارخانے کے بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور حقدار حقیقت کیا ہے؟ وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال اور لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہود و نصارہ کی جو مصنوعات ہیں وہ بند کر دیں۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یقین کریں ہم بے خبر ہیں، یہاں پہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں آگ سلگتی ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم وہاں جا کے لڑ سکتے؟ بتائیں جی، نہیں لڑ سکتے نا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہمارے اختیار میں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کرو وعدہ، ایک پیپسی کوک اور 7 اپ چھوڑ دو، وعدہ کرتے ہیں؟ گورمے کولا پی لو، نیکسٹ کولا پی لو۔ تو کل کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے اے رب ذوالجلال، ہم نے ان کی پروڈکٹس کو استعمال نہیں کیا، ہم یہی کر سکتے تھے، وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ کھاتے ہیں نا وہ عجیب و غریب سے کھانا، کہتے ہیں پیپسی کا مزہ ہی اور ہے۔ یہ بتائیے کل قیامت والے اگر میرے آقا نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہو؟ ہم یہ 2-3 مشروب نہیں اپنے لطف کے لیے، اپنے مزے کے لیے چھوڑ سکتے، حالانکہ ان کے مد مقابل چیزیں موجود ہیں۔ یہ نیکسٹ کولا جو مجھے کوئی دوست بتا رہا، ہو سکتا ہے میں اس میں یہ میری تحقیق ٹھیک نہ ہو، مجھے جو دوست نے بتایا ہے کہ یہ نیکسٹ کولا جو ہے یہ حلال ہے
اور یہ اسرائیل کی کمپنی نہیں ہے۔ اسی طرح گورمے کولا، یہ تو ماشاءاللہ بڑے پکے ٹکے سنی ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں گورمے والے، تو حضور غوث پاک کا فیض بھی آ جائے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بڑے بڑے حضرات کو دیکھتا ہوں یار، جب کھانا کھاتے ہیں نا تو پیپسی کو مسجد میں بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا لوگوں کو سمجھاتے ہیں سلجھاتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، اور خود جب پینے پہ آتے ہیں تو پوری 1.5 لیٹر وہ آپ پی رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا جو منفعت ہے، اس کی جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، وہ کس پر لگ رہا ہے۔ تو ہم یقین مانیں کہ ان مشروبات سے دور رہ کر اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اے رب جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کے مد مقابل چیزیں موجود ہیں، اور یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ دکاندار ہیں، کہ کون سی پروڈکٹس جو ہے وہ اسرائیل کی بنی ہوئی ہیں۔ تو بالخصوص پاکستان کے اندر پیپسی، 7 اپ، اور کون سی ہے، کوکا کولا، اور ان کی جو مصنوعات ہیں، یہ مشروب ہی آپ چھوڑ دینا تو ان کو پتہ چل جائے، پیئیں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، کئی میں دوست ایسے دیکھ رہا ہوں ظاہر نہیں ہلا رہے، چلے آج یہ تو ثواب میرے کھاتے میں ڈال دیں، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا۔ پیپسی، 7 اپ، کوک، آج کے بعد جتنے بھی حضرات میری بات سن رہے ہیں، پیئیں گے؟ اگر آپ نے پی تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کل ذلیل ہوں گے، انشاءاللہ نہیں کہنا اللہ کے بندو، کم از کم یہ تو نہیں پینا نا ہم نے، یہ نہ پیئیں گے، آپ کا ضمیر دیکھنا کتنا مطمئن ہوگا۔ بوتل جہاں پہ یہ سمجھ، آپ کے معدے عادی ہو چکے ہیں، بوتل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ بوتل اس وقت پی جاتی ہے جب آپ اپنے مزاج کے خلاف کھانا استعمال کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد تو ویسے ہی ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ کھانا بندے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں، 40 سال کے بعد بھی آپ کی روٹین وہی ہے کہ 1.5 کلو جو ہے وہ چل رہے ہیں جناب، مٹن چل رہے ہیں اور کڑھائیاں چل رہی ہیں، عجیب و غریب سے، وہ جو آپ نے اتنی سخت ترین غذا لی ہے تو اس کو آپ ہضم کیجیے، یہ اس کے بغیر ہضم نہیں ہوتی۔ یہ ایسے باتیں ہیں، اگر آپ نے پینی ہی ہے، نیکسٹ کولا پی لے، گورمے کولا پی لے، مکمل طور پر اہل اسلام کی، مسلمانوں کی اور سنیوں کی پروڈکٹ ہے۔ تو اس میں جب بغداد شریف کا فیض بھی شامل ہو جائے گا نا تو مزہ اور آئے گا، حضور غوث اعظم بھی ہماری تائید فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذات ذی وقار، ایسے بات چلی تھی صابن سے، کہ ایسا صابن استعمال کریں میت کے غسل کے وقت کہ جو صابن حرام اجزاء سے نہ بنا ہوا، حلال اجزاء سے بنا ہوا، اور حلال اجزاء سے جو صابن بنے ہوئے ہیں میری تحقیق کے مطابق جن میں زیادہ خوشبو نہیں ہوتی، جیسے یہ لال کاربولک، یہ لائف بوائے کا جو صابن ہے، اس طرح کے صابن جو ہیں وہ ان حرام اجزاء سے پاک ہوتے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور پروڈکٹس بھی ایسی ہوں جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جن میں حرام اجزاء جو ہے وہ شامل نہ ہو، تو ایسے صابن سے گریز کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے جو پانی ہے میت کے غسل کے لیے، اس میں بیری کے پتے ڈال لیں، اور ان تھوڑے سے پانی میں 3 پتے ڈال لیں، 5 ڈال لیں، 7 ڈال لیں، تاک پتے ڈال کے ان کو جوش دلا لیں، چھوٹے سے برتن میں۔ جوش جب آ جائے، بیری کے پتوں کی رطوبت جو ہے جب پانی کے اندر مل جائے، مکس ہو جائے، اب اس پانی کو کسی بڑے ٹب میں پڑے ہوئے پانی کے اندر مکس کر دیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو بیری ہوتی ہے نا، بیری، اس کو آپ پتے کو مس لینا تو اس کے اندر ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے، وہ ایسا مادہ ہے کہ جس جسم پہ لگ جائے اس کے قریب کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ہے کوئی ایسا دین جس میں اتنی احتیاطیں ہوتی ہیں؟ لوگ تیلیاں لگا کے لکڑیاں، کیا اس دین میں کیا خیر ہوگی جس کے کوئی مر جائے تو اس کے لیے بھی ایک غریب کے سال بھر کا بالن جو ہے وہ انتظام کرنا پڑ جائے۔ لیکن یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیری کے پتے ڈال دیں، اور ان کے ایک اور بھی کمال ہے بیری کے پتوں کا،
सिदरातुल मुंतहा पे, सिदरा का मतलब बेरी होता है, ये दरख्त वहां भी है। जिब्रील का जहां ठिकाना है, बेरी का दरख्त वहां भी है। और हमारे उलमा ने मना किया कि इसको कत्ल नहीं करना चाहिए, काटे ना, अगर से कोई इससे नुकसान का बायस हो तो फिर उसको काट दे, वरना बेरी के दरख्त को काटने की ममानत है, फलदार होता है और निस्बत है, निस्बत है, जिब्रील के घर से निस्बत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके सिदरातुल मुंतहा पे जिब्रील अर्ज कर रहे हैं, महबूब ये मेरा घर है, यहां से आगे मेरा जाना बंद है और यहां तक किसी और का सिवाय आपके आना बंद है। तो ये हदीस पाक में आता है कि उसके बेर जो बड़े बड़े मट्टी के मटकों जितने, वो घड़े नहीं होते, घड़ों घड़ जितने बड़े बड़े बेर जो है उसके मौजूद हैं। तो फरमाया कि इसके अगर किसी को जादू टोने का मसला तो रहता है, वैसे भी अगर कोई घर में रंग भी फेंक दे तो हमें हमारी ख्वाहिश है जादू टोना हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। तो बेरी के पत्ते मिलाकर पानी को जोश दे के अगर गुस्ल कर लिया जाए तो जादू टोने के असरात भी खत्म हो सकते हैं। कट्टे बच्चे बकरे देने की जरूरत है नहीं, खिलाफ मुतमिन नहीं होते, जब तक खाल नहीं उतरती ना उस वक्त तक इत्मीनान कल्बी नसीब नहीं होता। जिनकी फीसें ज्यादा होती है मुतमिन भी लोग उन पे ज्यादा होते हैं। जो फ्री में कहे ये तावीज लेके के दे रहे हैं तो इसके प्यास क्या आने, इसने तो लिया ही कुछ नहीं, इसने तो वैसे फजूल में तावीज जो वो दे दिया है। तो मार्केट में जब चीजें पेश की जाती हैं, जो चीज सबसे ज्यादा सस्ती हो, लोग उसके बारे में ये जिन रखते हैं कि ये मटेरियल ठीक नहीं होगा। तो अगर उसी चीज की कीमत दीगर चीजों से डबल हो जाए, बड़ी शय है, ऐसे देखो इसके कितने। तो बहरहाल बेरी के पत्तों से गुस्ल जो है ये देना चाहिए, और साबुन इस्लामी कारखाने का बना हुआ हो। बाएं करवट लेटाकर सर से पांव तक बेरी का पानी बहाएं, तख्ता तक पहुंच जाए, फिर दाईं करवट पर लेटाकर यूं ही करें और बेरी के पत्ते से जोश दिया हुआ पानी ना हो तो खालिस नीम गरम काफी है, नीम गरम पानी जो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते। फिर टेक लगाकर मैयत को बैठा दे, टेक लगा के मैयत को बिठाएं और नरमी के साथ पेट नीचे, पेट पर हाथ फेरें। अगर कोई गंदगी वगैरह निकले तो उसे धो दें, लेकिन वुजू और गुस्ल का इयादा ना करें। दोबारा समझाता हूं। जब मैयत को बिठाया उसके पेट को आपने मला, तो अगर सबीलैन में से दोनों रास्तों में से कोई पेशाब या पखाना निकले, कैसा लग रहा है? बात कैसी लग रही? जब बंदा सोया वो अच्छी तो कोई नहीं लग रही, जब बंदा सोया हुआ हो तो फिर उसे क्या पता क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। ये कैसा लग रहा है कि पेट को, हमारे पेट को दबाया जाएगा, हमारे पेट को, ये गंदगी हमारे जिस्म से निकल सकती है। यही शैतान का सबसे बड़ा हमला है कि वो मोमिन के, मुसलमान के दिमाग पे पर्दा डालते रहे, तेरी बात नहीं हो रही किसी और की बात हो। तो क्या किसी ने कहा कि वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने, मुझे तो नहीं मौत आएगी, ये तो किसी और की मौत की बात की जा रही है, ये किसी और के पेट को दबाने की बात की जा रही है। तो बहरहाल मसला याद रखें कि अगर बिठाने से पेट दबाया, सबीलैन में से कोई गंदगी खारिज हुई, अब इस्तिंजे की जगह को यानी धो दें, इस्तिंजा करवा दें, लेकिन वुजू और गुस्ल दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। गंदगी निकलती रहे, आप कितने गुस्ल करवाएंगे? तो शरीयत मुस्तफ़ा करीम इस्लाम ने कम से कम मैयत जो है उसको तकलीफ देने, यानी कम से कम हुक्म दिया है कि उसे ज्यादा अजियत ना दें, उसे ज्यादा तकलीफ जो है वो ना दें। और फिर उसके बर्तन का, उसका जो बदन है उसको किसी पाक कपड़े से, हुजूर ने फरमाया आहिस्ता 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 साफ करें। क्या करें? अब मुझे ये बताइए कि आहिस्ता आहिस्ता साफ कौन करेगा? सुनिए मसला सुनिए। एक होता है गस्साल, कौन जी?
غسال میت کو غسل دینے میں مشہور، اجرت لینے کی اجازت ہے کن صورتوں میں؟ توجہ فرمائیں ذرا، مسئلہ یاد رکھیں۔ اگر تو میت کو غسل دینے کا طریقہ لوگوں کو آتا ہے اور لوگ موجود ہیں، تو اب آپ کسی خادم مسجد سے کہتے ہیں کہ غسل دو، وہ پوچھے کہ کیا لوگ موجود ہیں جو میت کو غسل دے سکیں گے؟ تو وہ کہیں جی ہاں ہیں، تو پھر مجھے کیوں کہتے ہیں یار تو دے؟ اب اسے شرعی طور پر اجرت لینے کی اجازت ہے، اجرت لینے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی غسل دینے والا اور موجود نہ ہو تو پھر غسال کو اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر غسل دینے والے متعدد افراد موجود ہوں تو غسال جو غسل دینے میں مشہور ہے اسے اجرت لینے کی اجازت ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، برا کام نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے ابتداءً یہ عرض کر دیا کہ میت کو غسل دینے والے کی بڑی شان ہے، جس دن وہ میت کو غسل دے کے آئے تو اس سے دعا کروایا کرو۔ یا ظلمو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی کسی مسلمان میت کو غسل دے اور اس کی عیب چھپا لے تو حضور فرماتے ہیں کہ یومن والدت ہو امہ ہو، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ اس کے گناہ کوئی نہیں ہے، سارے ختم ہو، سارے گناہ ختم ہو۔ تو جس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں اس سے دعا کرواؤ، یہ نہ اس پہ فتویٰ جوڑو کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے سنا ہوا ہے؟ بعض جہال نے یہ مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو غسل دیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے گناہ ہیں ہی نہیں، سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے۔ اور بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جو کسی مسلمان میت کو غسل دے تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے بعد اسے غسل خود کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے غسل کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ جسم پر بہت زیادہ میل جمع ہو جائے، لیکن میل جمع ہونے پہ غسل فرض نہیں ہوتا، مستحب ہے کہ وہ گندگی کو دور کرے۔ غسل فرض اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ناپاک ہو جائے، جنابت لائق ہو جائے۔ تو جس نے کسی مسلمان میت کو پاک کیا ہے اس نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، اس پہ غسل کیسے فرض؟ یہ احتیاط کی جائے کہ کوئی ایسے پانی کے چھینٹے جو زمین پہ گرے ہوں وہ اس کے اوپر آ گرے، وہ کپڑے تبدیل کر لے۔ اگر پانی کے چھینٹے نہ گرے ہوں تو شرعاً ممانعت نہیں ہے، وضو کر کے وہ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میت کو غسل دلانے کے لیے پیسے لینا جائز ہے جی، پیسے لینا مولویاں دین لگیا، لوگ ویسے بھی تھوڑی جی ٹینشن سے مبتلا ہو جاندے۔ اے صحیح سوت آلن حکیماں تے ڈاکٹراں، کوئی دوسری بات بھی نہیں آگے سے ہو۔ ڈاکٹر نے کہا 8,000 روپے فیس جمع کراؤ، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ 7,000 لے لیں، دیتے کیونکہ یہ برے لگتے ہیں نا، اچھے نہیں لگتے۔ اب بعض ہمارے بھائی اس مزاج کے ہوتے ہیں، ان کا اگر بس چلے نا تو سب سے پہلے اگر انہیں حکومت دی جائے تو سارے ائمہ مساجد کو، سارے خطیبوں کو لائن میں کھڑے کر کے شہید کر دیں۔ اتنی نفرت پائی جا رہی، اور اپنا حال یہ ہے کہ کوئی مر جائے تو اسے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ دعائیں دو ان لوگوں کو، اگرچہ ان کا یہ روزگار ہی آپ سمجھ لیں، لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے، ان کو دعائیں دو جو تمہارے گندگی میں لت پت پڑے مردوں کو نہلا کر، انہیں غسل دے کر، انہیں کفن پہنا کے، بڑے پروٹوکول سے صاف ستھرا کر کے تمہارے بوسے لینے کے قابل کر دیتے ہیں۔ زندہ ہوتے ہیں تو کوئی بھی ان کے بوسے نہیں لیتا، جب مر جاتے ہیں تو بیٹا بھی ماتھا چوم رہا ہوتا ہے، میرا ابا مر گیا، میری اماں مر گئی، میرا بھائی مر گیا، میری بہن مر گئی۔ سمجھ آئی جی؟ راز ہو رہے، راز ہو۔ اللہ اکبر۔ تو غسل کے لیے
غسال کو اجرت دینا جائز ہے فی میت 21 روپے. کتنی؟ 21 روپے سے زیادہ نہ دیں. 21 روپے سے 21 روپے اگر آپ موبائل والے کے پاس جائیں گے لوڈ کر دو وہ کیا کہے گا آپ سے؟ لیکن آپ مولویوں کو اب بھی 21 روپے دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں 786 روپے میں کوئی موبائل کا پیکج نہیں ہوتا، حق مار جب لکھنے کی باری آتی تو حضرات کی یہی تو یہ 786 لکھ دیں. 786 ابھی تک 786 پیڑے ہوئے. کم از کم 3.25 تولے چاندی کی قیمت یہ حق مار کی آخری رقم ہے. ہر معاملے میں پیسے خرچ کرنے کی عام اجازت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک گولا جو چلاتے ہیں نا فضول میں، کتنے ہی گولے چلا دیتے، نہ جانے کتنے ہزار جو ان کو آگ لگا دیتے. لیکن حق مار کا مسئلہ تو یہ. اسی طرح اگر کوئی میت کو غسل دے تو اسے 21 روپے سے زیادہ پیسے نہ دینا. اگر مولوی ہو تو 21 روپے سے زیادہ نہ دینا. وہ مذاق کر رہا ہوں، مت پکے ہی ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تسی پکے ہو جاندے. تو اجرت دینا شریعت نے جائز قرار دیا. اگر میت کو غسل دینے والے اور لوگ موجود ہوں تو پھر غسال میت کو غسل دینے کے پیسے لے سکتا ہے. اگر کوئی اور موجود نہ ہو تو غسال کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اب وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے. اور یہ سب سے بڑا حق بیٹے کا ہوتا ہے. باپ فوت ہو جائے بیٹے کا حق ہے، ماں فوت ہو جائے تو بیٹی کا حق ہے. محبت سے قریبی رشتہ دار. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جب وصال با کمال ہوا تو غسل کس نے دیا؟ حضرت عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے دو، نبی علیہ السلام کا ایک غلام، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. بعد لکھا کہ حضرت قسم بن عباس بھی اس میں شامل تھے. قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ میت کو غسل. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو موجود نہیں ہیں، وہ حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو ان شخصیات نے، بعض نے یہ بھی لکھا کہ حضرت اسامہ بھی موجود تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے. اور دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل پاک دیا گیا تو حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ایک عضو کو ہاتھ لگاتا تھا پانی بہانے کے لیے تو دوسرا عضو میرے مصطفیٰ خود ہی آگے فرما دیتے تھے. دوسرا عضو خود ہی آگے فرما. وعدہ خداوندی پورا ہو چکا تھا. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا وعدہ پورا ہو چکا تھا. لیکن میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں اوروں کے پاس موت آتی ہے اور انداز سے میرے مصطفیٰ کے در پہ آتی ہے سلام کرنے کے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس اتنی کہ فقط آنی ہے. یہ آنی ایک لمحے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس اتنی کہ فقط آنی ہے. بعد اس کے ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اجی اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے.
اب آپ کو بھی اس کی سمجھ آنی ہے یا نہیں آنی؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس اتنی کہ فقط آنی ہے، بعد اس کے ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں حضور کے جسم انور پہ پانی ڈالنے لگتا، دائیں جانب پہ ڈالتا، ایک عضو پہ ڈالتا تو میرے مصطفیٰ دوسرا عضو آگے فرما دیتے۔ امام اہل سنت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، نبی کی زندگی کو کوئی کیا سمجھے، فرمایا کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے، کن کو؟ جو 2 + 2 = 4، آنکھ جب بند ہوتی ہے یہ سمجھتا ہے یہ ختم ہو گیا، کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بیک جن کو میسر نہیں میں خانوں، اے نظر میں وہ جلوگر، وہ نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ تم نے یہی سمجھا جیسے ہم مریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے حضور کے ساتھ، لیکن رب ذوالجلال نے تھپڑ لگایا، تم کہاں وہ کہاں، تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رل مریاں اوندی راہ دے وچ، جہاں جبریل کو جان کے لالے پڑ جائیں، جس منزل کو جبریل نہ پائے جو اسے پائے، اسے محمد عربی بولے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا ہم پانی ڈالتے، ایک دنیا والوں کا غسل ہے، ایک میرے مصطفیٰ کا غسل ہے۔ علی المرتضی فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں، فضل بن عباس فرماتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں، ہمیں حضور کو کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم ارادہ کرتے میرے مصطفیٰ کروٹ بدل لیتے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ بلکہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دل کا دورہ پڑا، آپ وصال فرما گئے، لوگ پاس کھڑے رو رہے ہیں، اچانک حضرت زید بن خارجہ صحابی یہ رسول ہے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ نعرہ ختم نبوت
نبوت کا لگا کے جناب زید بن خارجہ وہی لیٹے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کے، یہ شان ہے خدمت گاروں کے، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو فرمایا میت کے قریبی رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ وہ غسل دلائیں۔ آپ یہ بتائیے قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ بیٹا، باپ، بھائی۔ کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو غسل دلانے کا طریقہ سمجھا دیا؟ نہیں سمجھا تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھے رہیں تو یہ قریبی رشتہ دار تو یہ حق نہیں ادا کر سکیں۔ پھر آئیں گے وہی اجرت والے، 21 روپے والے، 2 حجے ادھر سے مارنی ہے، 2 ٹھوکریں، چھیتی کرو جلدی کرو، ہم نے تو اور بھی مردوں کو ڈالانا۔ وہ کتنا بے وقوف انسان ہے جس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو غسل کا طریقہ ہی نہیں سمجھایا۔ آپ اسے عقل مند بولیں گے؟ اچھا، یہ ایک اور مسائل تو کافی ہے، لیکن میں آخری مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے نا مشہور، نہ اسے اس کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط مسئلہ ہے۔ عورت اگر فوت ہو جائے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عورت خاوند کے نکاح میں کوئی اور غسل دینے والا نہ ہو تو عورت اپنے خاوند کو غسل دے سکتی، خاوند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ بیوی فوت ہو جائے تو وہ خاوند کے نکاح سے فوراً نکل گئی۔ خاوند اپنی بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے ننگے جسم کو مس نہیں کر سکتے۔ جنازے ہوتے ہیں تو شور میں غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں، غیر محرم پیچھے ہٹ جائیں، غیر محرم پیچھے ہٹ جائے، محرم آگے آ جائے، یہ آواز ہوتی کوئی نہیں۔ اب اس وقت تو غیر محرم کو پیچھے ہٹاتے ہو اور خود اس موٹر سائیکل پہ بٹھا کے غیر محرموں کو زندہ دکھاتے ہو۔ اگلے میں کوئی بات نہیں سکتا آپ سے کرنا چاہتا، ہم ناراض ہو۔ اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ آپ عورت زندہ ہو تو غیر محرموں کو دکھاتے رہیں۔ میں نے ایسے بے غیرت لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو بناؤ سنگار کروا کے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے فخر محسوس کرتے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے غیرت کا مادہ جو نکال لیا۔ اقبال نے کہا تھا پردہ آخر کس سے ہو جب مردی زن ہو گئے۔ جس گھر میں مرد ہوتا ہے نا اس گھر میں کوئی عورت بے پرد نہیں ہوتی۔ عورت جتنے مرضی اخلاق کی مالک ہو، جتنے مرضی وہ تہجد گزار اور نمازوں کی پابند ہو، پردہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پردہ نہیں ہے تو ساری فارمیلٹیاں ڈرامے ہیں۔ تو زیادہ ذیوکار جو زندہ پابندیاں ہیں وہی مردہ کے پابندیاں ہیں۔ اور میں نے اکثر یہ جنازوں پر بھی یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ عورت جو ہے نا اس کے خد و خال، اس کی جسمانی اعضاء کی جو بناوٹ ہے مرد سے مختلف ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو اس کے اوپر وہ مہارا بنائیں، وہ بنائیں کیا کہتے ہیں اسے، چھپر سا بنائیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہیں بنا ہوا تو نماز جنازہ سے فارغ ہو کے دعا کے لیے عورت کے چاروں طرف کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ شیطان بڑا دشمن انسان کا، یہ خد و خال کی طرف بھی نظر
डलवाता है और ज़हन में ख्याल गलत जो है वो आते हैं, इसलिए फिर उस जगह पे थोड़ा सा चारपाई से दूर खड़े हो जाया करें। बहरहाल अगर खामद फौत हो जाए, कोई और गुस्ल देने वाला ना हो, तो औरत खामद को गुस्ल दे सकती है, लेकिन खामद बीवी को गुस्ल नहीं दे सकती। और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जगह हो कि जहां पे कोई औरत फौत हो जाए और कोई मर्द वहां पे महरम भी ना हो, कोई और औरत वहां पे मौजूद ना हो, महरम मर्द भी मौजूद नहीं, अब उसके गुस्ल का क्या? फरमाया शरीयत ने कि उसके जिस्म को खोलने की इजाजत नहीं है। इस सूरत में अगर गैर महरम है, अपने हाथ पे कपड़ा चढ़ा के सिर्फ तयम्मुम करवा दे, सिर्फ तयम्मुम करवा दे, अब उसको नहलाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मेरे ज़हन में आई मैंने आपके गोशगुजार कर दी। लुब्बे लुबाब यही है तो खुदारा अपनी औलाद को, एक बेटी को और एक बेटे को गुस्ल कराने का तरीका जो है वो जरूर सिखाएं। कब सिखाएंगे? जब आप खुद सीखेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे।